بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا شو انسائٹ وتھ ندیم مولوی. جی ہاں ناظرین, تبصرے کرنا آسان نہیں ہے, پر کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت ہی عام بات ہوتی ہے, اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, اپنے تبصرے کبھی فیس بک کے ذریعے, کبھی یوٹیوب پہ, پر بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو بولنے کا اختیار ہے. پر کیا وہ تبصرے کسی کو فائدے پہنچا رہے ہیں یا نقصان, یہ سوچنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کے کہے ہوئے الفاظ بہت معنی رکھتے ہیں ہر انسان کے لیے. اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے, فائدہ بھی. میں کوشش کروں گا اپنے پروگرام میں جب میں اپنے تبصرے آپ لوگوں تک پہنچا سکوں, اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ مہمانوں کو بھی دعوت دوں گا جو کہ ایکسپرٹس ہیں, جو کہ جرنلزم میں مختلف شعبوں میں کوشش کریں گے وقتاً بوقتاً مہمانوں کو بھی بلائے, اور کچھ پروگرامز میرے ایسے ہوں گے جس میں مہمان نہیں ہوں گے. بہرحال آج یہ میرا پہلا پروگرام ہے, اور میں اپنے تبصرے کے آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کا تعارف ایک مہمان سے کرانا چاہ رہا ہوں. جی ہاں, یہ بہت ہی ینگ ڈائنامک جرنلسٹ بھی ہیں, اینکر بھی ہیں, اور مختلف چینلوں پہ آتی رہتی ہیں. جی ہاں, ویری ویل نون جویریہ سیفی. السلام علیکم جویریہ, ویلکم ٹو مائی شو. جی Thank you so much for calling me over here and giving me this platform to talk with you right now. جویریہ, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم تبصرے شروع کریں, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے حالات جو ہیں وہ کچھ بہت ہی پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں, خاص طور پہ پاکستان کے, کیونکہ جہاں ہماری خوش خبریاں آ رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی ایسی خبر آتی ہے افسوسناک کہ جسے ہمیں پڑھتے ہوئے, اس کے اوپر تبصرے دیتے ہوئے ہمیں بہت افسوس بھی ہوتا ہے اور بڑے محتاط رہنا پڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو یہ کوتاہی جو ہے, جب جو لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, وہ صرف ان کو نقصان نہیں دیتی بلکہ تمام لوگوں کو دیتی ہے. اور پھر بات آتی ہے میڈیا سینسرشپ پہ, اور پھر بات آتی ہے کہ جی میڈیا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ ذمہ داری جو ہے وہ میڈیا اپنی نہیں لے رہا. بالکل جتنے بھی چینلز, آپ جس ملک سے ہمارا تعلق ہے اگر ہم یہاں دیکھ لیں, جتنے بھی چینلز ہیں وہ ایجنڈا بیسڈ, ان کا اپنا ایک پرسنل ایجنڈا ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں, اور اسی ایجنڈا بیسڈ جو ہے وہ اپنا میڈیا چینل کا پرپس وہ تھرو کر رہے ہیں, بنسبت اس کے کہ وہ یہ دیکھا جائے کہ میڈیا کا خود ایک پرپس کیا ہوتا ہے, اور میڈیا بیسکلی اس کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. لوگوں کے مسائل کی بات ہوئی تھی نا کہ کمیونیکیٹ کریں گے, وہ لوگ جو بول نہیں سکتے, جن کو کوئی سن نہیں پا رہا ہے کیونکہ ان کی ایکسیس نہیں ہے وہاں تک, تو ان لوگوں تک پہنچا جائے گا, ان کی ردات سنی جائے گی, ان کے بارے میں جانا چاہے گا کہ کس مشکلات کا وہ سامنا کر رہے ہیں, اور پھر اس کو میڈیا پہ شائع کر کے اپنے چینل سے, اپنے میڈیم سے وہ میسج فارورڈ. لیکن یہ پرپس تو فلفل اب ہو ہی نہیں رہا. اب کیا ہے کہ جی سب کا ایک ایجنڈا ہے, ایجنڈا بیس پرپس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. کوئی کسی پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے, کوئی کسی ملک کے لیے کام کر رہا ہے. ابھی میں یہاں نیمز کوٹ نہیں کروں گی بیکاز ظاہر سی بات ہے ہمیں اسی انڈسٹری میں سروائیو کرنا ہے. پر ایک بات میں بتاؤں, دیکھیں ویب چینل کا سب سے بڑا فائدہ پروگرام کرنے کا یہ ہے, اور میں بڑے شوق سے آتا ہوں ویب چینلز پہ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی پولیٹیکل بیس نہیں ہوتا, اور یہ ایسا ہے کہ جی آپ ایک اپنی دل کی بات, اپنے تبصرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہاں پہ اب میں شروع کرتا ہوں اپنے پروگرام کا آغاز, کیونکہ ناظرین بہت سے کچھ ایسی آج ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو اچھی بھی ہے اور کچھ افسوسناک بھی ہے. اچھی خبر جو ہے وہ اس وقت میرے خیال سے آپ لوگوں تک شاید آ بھی چکی ہو کہ جی ہاں, یو ایس اپروو سیلز ٹو سپورٹ پاکستان F-16 125 ملین ورتھ. جی ہاں, یہ یو ایس کا جو عمران خان صاحب کا جو دورہ تھا, جس کے اندر ہم بہت خوش ہوئے تھے, اور ظاہر ہے تمام ہمارے پاکستانی جو پاکستان سے باہر تھے وہ زیادہ خوش ہوئے, کیونکہ آخر کار وہ مقام ملا ان کو. جی ہاں, جو کہ کسی زمانے میں لوگ خواب دیکھتے تھے کہ انگریز بھی ہماری عزت کرے. جی ہاں, آج عزت نہیں بلکہ وہ مقام پہ ہم آ چکے ہیں جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں امریکہ کو ڈو مور. اور اس کی شروعات امریکہ نے یہ کی کہ $125 ملین جو ہے
وہ پاکستان کو یہ دے رہے ہیں. جو F-16 جو ہمارے پاس تھی, جو کچھ پرابلمز کی وجہ سے ان کے پارٹس کی, اس کے بہت سی ٹیکنیکل وجوہات تھی جو ہم استعمال نہیں کر پا رہے تھے, اور کچھ پیسوں کی بھی ضرورت تھی جو کہ امریکہ نے وہاں سے ریلیز کر دی ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ اچھی خبر کے ساتھ ساتھ کچھ افسوسناک خبریں ہیں. جی ہاں, افسوسناک خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں ہمارے 6 فوجی شہید ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے بارڈر پہ بھی ہمارے تقریباً 10 فوجی شہید ہوئے ہیں. ہم اس موقع پہ اس لیے افسوسناک یہ خبر تو ویسے ہمیشہ سے ہی رہتی ہے جب ایک فوجی شہید ہوتا ہے, اس موقع پہ زیادہ افسوس ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہم امریکہ سے بات کر رہے تھے کہ ہم طالبان کے لیے بیٹھیں گے, گفتگو کریں گے, ان کو ٹاکس کی ٹیبل پہ لے کے آئیں گے, اور ہم وہاں پہ ان کے لیے مذاکرات کے لیے ایک دروازے کھول لیں امریکہ کے لیے, طالبان کے لیے. اس کے ساتھ ہی آج ایک اور خبر آ رہی ہے کہ US attacks on militants in Afghanistan and that is Taliban militants. تو اب ناظرین بات یہ ہے کہ میرے ایک ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ ایک جگہ پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم طالبان سے بات چیت کریں گے, دوسری جگہ پہ US اٹیک کر رہا ہے. اچھا, تیسری جگہ اب آپ یہ دیکھیں کہ حالات جو ہے ساری دنیا میں کس طرح سے ہو رہے ہیں, کیونکہ ایک جگہ پہ امریکہ ایران کے بارے میں کہہ رہا ہے, افغانستان کا پرابلم الگ آ رہا ہے. اچھا, افغانستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں اگر ہم بات کریں کشمیر کا مسئلہ, یہ سارے مسئلے مسائلوں کے باوجود ہمارا ساری دنیا کا جو مسئلہ ہے وہ اکانومی کا ہے, معیشت کا ہے, غربت بڑھتے جا رہی ہے. عالمی دنیا میں جو ہے تیل کی قیمت اور سونے کی قیمت بڑھتے جا رہی ہے, جبکہ کچھ عرصے پہلے تیل کی قیمت بھی کم ہو گئی تھی اور سونے کی بھی. اس کی وجوہات پہ بھی ہم غور کریں گے. میرے اس بات پہ کہ کیا معیشت اور سیاست ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ آپ نے سوچنا ہے, کیونکہ جہاں ہم بات کرتے ہیں نا, امریکنز کی بات کر رہے ہیں کہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے چاہ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ از اٹ آئل کی وجہ ہے, کیا اکانومی کی وجہ ہے؟ بہت سی وجوہات ہے. دوسری جانب ہم افغانستان کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو افغانستان میں سوچنے والی یہ بات ہے کہ امریکنز نے اتنے عرصے میں کیا پایا اور کیا کھویا, کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں امریکنز الیکشنز میں امریکن عوام ضرور یہ پوچھیں گی کہ اتنا جو خرچہ کیا ہے, اتنے امریکنز کے جو ریسورسز استعمال ہوئے, آرمی گئی ہے, اس کے لیے کیا امریکنز نے پایا. جویریہ, اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, یہ جو پاکستان اتنا کر رہا ہے, بلکہ شروع سے 9/11 سے لے کے ابھی تک کر رہا ہے, تو اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ پوزیشن میں امریکہ نے کیا ریئلائز کیا؟ دیکھیں, میں یہاں ایک یہ بات کہوں گی کہ نیور آؤٹ شائن یور باس. ٹھیک ہے, اگر آپ بھی ایک سپر پاور ہیں اور اگلا چونکہ وہ تو کلیم کر رہا ہے ورلڈ وائڈ دیٹ دے آر سپر پاور اینڈ فرسٹ سپر پاور, تو آپ اس کے مقابلے جانے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو دیر آر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جس کے اوپر آپ اس کے مقابل جانے کی کوشش کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسے کہ ابھی گزشتہ مہینوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ جی ہمارے پڑوسی ممالک کی جو حرکات و سکنات تھے پیس کو خراب کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر کا بھی جو ایجنڈا ہے وہ کریٹنگ پیس اراؤنڈ دا ریجن اینڈ اکراس دا ورلڈ. اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو وہ تو صحیح کر رہے ہیں کام, ان کا ایجنڈا صحیح ہے, لیکن آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں کیا کانٹراڈکٹ سچویشن ہے وہاں پر, کہ وربل کمیونیکیشن کچھ اور ہے اور ایکشنز کچھ اور ہیں. تو میرے خیال سے اگر آپ اس کو ایک سانچے میں ڈھالیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ باسز کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر یہ کر, کیونکہ امریکہ اپنے آپ کو باس کہتا ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر اوور ہیئر, میں یہاں پہ آنے والا تھا اس سوال پہ. امریکہ اپنے آپ کو باس کہتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جی دورہ جو تھا وہ بڑا کامیاب پاکستان کا امریکہ کے ساتھ رہا, اور بلکہ انفیکٹ پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس دورے پر تھیں, کیونکہ ایک تاریخ رقم ہوئی ہے یہاں پر. پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اگر جاتا تھا انٹرنیشنل فورم پہ, انٹرنیشنل ریلیشنز میں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے پریویس ہمارے منسٹری جو گئی, ہمارے جو ہے جو جتنے بھی لیڈرشپ وہاں پر گئی, تو ان کو اتنی عزت نہیں ملی, کیونکہ
کیونکہ آپ کو پتا ہے, آپ کی بات کاٹوں گا کیونکہ پہلے وہ باس سمجھتے تھے, اب وہ باس نہیں رہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں کہ باس نہیں رہے؟ دیکھیں اس وقت ان کی مجبوری ہے افغانستان سے ایگزٹ کرنا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی مجبوری ہے, لیکن سر دیکھیں میری بات سنیں, اگر ان کی مجبوری ہے پاکستان سے, وہ باعزت ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے, تبھی ہمارے آرمی چیف وہاں گئے, ورنہ تو اتنی بڑی قیادت نہیں جاتی اس طریقے سے. آف کورس ایک سینسٹیو میٹر ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں وہی بات آ گئی کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور وہ بولتے کیا ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہے, وہ بول تو یہ رہے ہیں کہ جی میں باعزت طریقے سے اس گیم کے اندر سے ایگزٹ کرنا ہے. اٹس اے گیم, وی آل نو, آئی اونلی ٹاک اباؤٹ تھنگس وچ آر اپ ٹو دا مارک. رائٹ ناؤ دے آر پلئنگ گیم, وی آل نو اباؤٹ دس تھنگ. وہ خود بھی یہ جانتے ہیں کہ دے آر پلئنگ گیم. چیس گیم میں فرق ہوتا ہے, اور لیکن ایک کمپینین شپ بنا کر گیم کھیلنے میں, اگر آپ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں یا اسکواش کھیلتے ہیں تو اس میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہمیں مل کر کھیلنا ہے تو آپ مل کر کھیلیں, آپ کا مائنڈ سیٹ بھی ہو, لیکن آپ مل کر کھیلنے کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ پلے چیس کی طرح کر رہے ہیں, تو پھر معاملات کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے, کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے. یہ بات آپ کی میں مانتا ہوں کہ ایوری ون از ٹرائنگ ٹو پلے گیمس, ٹھیک ہے, بٹ ایٹ دس مومنٹ اگر آپ پاکستان کی پوزیشن دیکھیں, وی آر ان اے ویری اسٹرانگ پوزیشن. اس کی وجہ یہ کہ اب ہم اکیلے نہیں ہیں, چائنا از ود اس. یہ آپ چاہے دنیا مانے یا نہ مانے, basically we and China, we have become one, ٹھیک ہے, and we are coming as a very, China is a, people say it's a second superpower, but I would say it's an equal power sharing, like American اور China کی اگر ہم بات کریں equal level پہ آ جاتے ہیں. اور آپ دیکھ چکے ہیں ٹریڈ وار کے اندر بھی America had to bend down. اب ہماری پوزیشن ایسی ہو گئی ہے کیونکہ چائنا ہمارے ساتھ آ رہا ہے اور انٹرنیشنل ریلیشن شپس ہماری ڈیولپ ہو رہی ہے. اور یہ میں آج آپ کو بتا دوں کہ خاص طور پہ یہ میری اپنی نظر ہے کہ آپ کی جو پاکستان آرمی, چائنیز, یہ سب مل کے جو پلان یہ کر رہے ہیں, بیسکلی ایوری ون وانٹس پیس. دیکھیں چائنا کا مقصد یہی ہے, پاکستان کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم تمام ریجنز میں پیس لے کے آئیں گے تو اکانومی بڑھے گا. چونکہ کٹ کروں گی, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ چائنا یہ چاہتا ہے کہ پیس ہو, کیونکہ پاکستان کا ایجنڈا یہی ہے اس وقت. اور پچھلے گزشتہ مہینوں میں جیسے ہم نے دیکھا کہ جی ہمارے پڑوسی ملک کی جو حرکات و سکنات, میں تو یہی لفظ ان کے لیے استعمال کروں گی بیکاز دے آر ناٹ میچیور, دے آر ویری ان ایگریشن, دے ٹیک ایوری ڈیسیجن ود دیئر ایگریسو ٹون, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے یہ دیکھا ہو کہ اس وقت پاکستان کا کیا رسپانس تھا, پاکستان نے کس طرح میچیورلی ان کو رسپانس دیا, اور کس طرح سے انڈیا وہاں سے اپنے اٹیکس مکمل طور پر وربل کر رہا ہو یا ود دیئر جیسچرز, ود دیئر ایکشنز. چائنا اس وقت کیوں نہیں بولا؟ دیکھیں آپ اس بات کو شاید ایگری کریں گے, کوئی کسی کا دوست نہیں ہے اس وقت. یہ وہ ایرا چل رہا ہے کہ کوئی کسی کا دوست نہیں ہے, گھروں میں بھی کوئی کسی کا دوست نہیں ہے. انٹل اینڈ انلیس آپ میرا مقصد پورا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آئی ول سپورٹ یو. اگر آپ میرا مقصد پورا نہیں کریں گے تو پھر میں آپ کو سپورٹ نہیں کروں. دیکھیں I very much agree on this point کہ جی ہم سب کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہیں. چائنا کے مقصد یہ ہے کہ جی وہ اکانومی کو بہتر کرنا چاہ رہا ہے, that's the reason سی پیک بنا تھا. اب پاکستان اور چائنا کے کیونکہ میوچل انٹرسٹ ہیں تو they become best friends because سی پیک has to go. اچھا اب سی پیک بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہندوستان, افغانستان, ایران, تمام گلف کنٹریز, یہاں تک کہ یورپین کنٹریز تک ہم ایک چین بنائیں اور وہاں پہ امن و امان ہو تمام ان ملکوں میں. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہندوستان یہ بات نہیں سمجھ رہا کہ سیاست سے زیادہ اس کو غربت ختم کرنا چاہیے ملک میں, اور یہی اسی کی مفاد میں پاکستان نے کئی دفعہ ان سے ٹیبل ٹاکس پہ آئے, ان سے بات کر رہے ہیں, بارڈرز کھول رہے ہیں تاکہ ان کے یہاں بھی غربت ختم ہوگی, ہماری بھی اکانومی بہتر ہوگی. پر وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے اس کا انٹرسٹ کہاں سے آ رہا ہے. کیا اسے امریکہ سپورٹ کر رہی ہے؟ بظاہر آج کے دن سے اور کچھ دنوں سے ایسا تو لگ نہیں رہا, کیونکہ امریکنز تو الٹی بات کریں کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں and we are not with Indians. اگر ہم انڈین ورژن دیکھیں, اور سیدھی بات یہ ہے کہ that's the fact کہ Americans are now our friends. تو بات تھوڑی سی سوچنے والی ہے. یہ جو ملیٹنٹس جو ہے نا, جو آپ کے بلوچستان میں جو آگے ہیں, یہ وہ پاکستانی نہیں ہیں, یہ وہ خفیہ ایجنٹس ہیں جنہیں ہمیں پکڑنا ہے اور جو ہمارے ملک کے اندر
ایک جسے کہتے ہیں جراثیم کی طرح پھیل رہے ہیں. تو ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, اس کے بعد ناظرین کہ وہ کون سے جراثیم ہیں, کیونکہ میں یہ کہوں گا یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو دیمک کی طرح وہ کھاتے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے دشمن ہیں. ان پہ ہم سپرے ضرور کریں گے اور اس پروگرام میں ان کو باقاعدہ بے نقاب کریں گے. We'll be right back after a short break.